مع العسر یسرا یہ ایک پیکج ہے، اس کا کچھ حصہ مشکلات پر اور کچھ حصہ آسانیوں پر مشتمل ہے، اور یاد رکھیں آسانیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں۔ شروع میں جب ہم سفر شروع کرتے ہیں تو بڑی مشکلات آتی ہیں، ہم بڑے ہی نادان ہیں، ان الفاظ کا بڑا استعمال کرتے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پیکج کی ابتدا ہی تنگی سے ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، عسر سے ہوتی ہے، تنگی سے ہوتی ہے، اور تنگی کو ہندا پیشانی سے قبول کرتے رہیں، مشکلات کو اللہ کی طرف سے آنے والا ٹیسٹ سمجھتے رہیں، احتیاط سے اس کو حل کرتے رہیں، قبول کرتے رہیں، تو پھر اس پیکج کے باقی تحفے بھی کھلنے لگتے ہیں، اور باقی تمام تحفے آسانیوں کے ہوتے ہیں۔ پہلا تحفہ مشکل کا ہوتا ہے، وہ آزمائش کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا بندہ اس قابل ہے کہ وہ باقی آنے والی تمام جو آسانیاں ہیں اس پہ میرا شکر ادا کر سکے۔ تو جو مشکل پر صبر کرتا ہے وہ آسانی پہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس پہ اتنا واویلا کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والی آسانیاں، جو آسانیوں کے تحفے اللہ نے ہمیں دیے ہوتے ہیں، وہ ایک کونے میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ ہمارے واویلے سے، ہمارے شکوے سے، ہماری رونے کی آواز سے وہ اس قدر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ ہم ان کو ادھر ادھر تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر ہماری بنائی اس کونے تک نہیں جا پاتی جہاں پہ وہ چھپے ہوتے ہیں۔ ہم ایک تحفے کو ہی کھول کے ڈر جاتے ہیں، ایک تحفہ کھولتے ہیں تو اندر ایک مشکل اور ایک تنگی ہوتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے باقی تمام تحائف بھی تنگی پر مبنی ہیں، ہمیں لگتا ہے باقی پیکٹس بھی مشکلات پر مبنی ہیں، اور پھر ساری عمر اس عقیدے کے ساتھ مشکل زندگی ہی گزارتے رہتے ہیں۔ ہماری ایک اور غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس آیت کے مفہوم کو غلط کر دیا ہے، اس کے ترجمے کو ہی غلط کر دیا۔ جب اس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بالکل بھی نہیں۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہم پھر یہی سمجھتے ہوئے مشکل سے مشکل زندگی بسر کرتے جاتے ہیں، اور آسانیوں کے انتظار میں بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی مایوسی ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ہم اپنی مشکل کے اندر موجود آسانیوں کو تلاش ہی نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید مشکل ختم ہوگی تو پھر آسانیوں کے دروازے کھلیں گے۔ حالانکہ اللہ کی بات کیا کہتی ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے کہ جو مشکل، جو آفت، جو واویلا جس بات پہ تم کر رہے ہو، اس بات کے اندر ہی آسانیاں ہیں تمہارے لیے۔ تلاش کرو حکمت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مشکل بھیجی ہے یہ اس لیے تھی تاکہ ہم ایک ناگوار راستے سے گزر کر حسین وادیوں میں چلے جائیں۔ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ جب بھی کسی قوم کو، جب بھی کسی انسان کو ایک رتبہ یا مقام دینا چاہتا ہے، اللہ اسے تنگی کے راستے سے گزار کر پھر اسے آسانیوں کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ جنگ احد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت عزت اور رسپیکٹ اور روب دینے کے لیے ان کو شکست سے گزارا، ان کو مصیبت سے گزارا، ان کو ناکامی سے گزارا، اور پھر ان کے ایمان کو چیک کیا تاکہ اگر ان کے ایمان کمزور ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جائیں۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والی تنگی، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش انسان کے لیے بعض اوقات آفت نہیں ہوتی، عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے اندر اس کے مستقبل کی آسانیاں، مستقبل کے مقام، مستقبل کا رتبہ، شہرت، عزت، سب کچھ اس کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ناگوار راستے کے دانے پر بیٹھ کر اسے کوستے ہی رہتے ہیں اور معجزوں کا انتظار کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی مدد کے لیے ہمارے پاس آئے۔ ہم خود کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ اس ایک تنگی پر اپنے آپ کو قربان کر کے دیکھیں، اس ایک تنگی پر صبر کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی کے تمام راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ صرف پہلا ٹیسٹ، جب ہم کچھ چیز قربان نہیں کریں گے تو ہمارے لیے راستے بھی آسان نہیں ہوں گے۔
تو یاد رکھیے یہ پیکیج اس کے لیے ہے، ان مال عسر یسرا کا پیکیج اس شخص کے لیے ہے جو مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جو رب کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کو اللہ کی طرف سے آسانیوں کا اشارہ سمجھتا ہے۔ جب انسان ایسی سوچ رکھتا ہے تو پھر ہر پیکٹ خود بخود کھل کر اپنی خوبصورتی کا احساس دلانے لگے گا۔ تو کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں آنے والی آزمائش، تنگی، مصیبت کو اللہ کی طرف سے ایک اشارہ اور پیغام سمجھیں، تاکہ اس پیغام کی گہرائی تک پہنچتے پہنچتے ہم اپنی زندگی کی آسانیوں کو تلاش کر سکیں۔